امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گولڈن جوبلی 1974 کے فیصلے کی فتح، اس کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں، اور اس کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ سوال بھی بہت اور یہ پہلو بھی بہت دلچسپ ہے کہ اس ساری کارروائی کا جو کریڈٹ ہے وہ کس کے پاس ہے، اس کا سہرا کس کے سر ہے۔ ان احمدیوں کے متعلق جو 7 ستمبر 1974 کو فیصلہ کیا گیا کہ یہ غیر مسلم ہے، تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس کا سہرا کس کے سر ہے، کون ہے جو لیڈ لے رہا تھا۔ تو اس کا فیصلہ یہ قیامت تک نہیں کر سکتے، یہ بھی بات ہے، قیامت تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ مفتی محمود تھا، وہ بھٹو تھا، وہ نورانی تھا، وہ شیعوں کے علماء تھے، کون تھا، اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بھٹو اپنی باقی زندگی میں 74 کے بعد جب تک وہ جیل سے باہر تھے پالیٹکس میں، تو ہر جلسے اجلاس میں وہ بڑا زور و شور سے ان کی تقریریں موجود ہیں، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں کہ 90 سالہ مسئلہ بتاؤ میں نے حل کیا ہے کہ نہیں، تو وہ کریڈٹ میرا ہے، تو لہٰذا مجھے ووٹ دو، 90 سالہ مسئلہ میں نے حل کیا ہے، لہٰذا ووٹ مجھے دو۔ اور ان کے اپنے وزیر کی منسٹرز ڈاکٹر مبشر حسن صاحب اور اس وقت کے وزیر قانون حفیظ پیرزادہ صاحب آن ریکارڈ ہیں، اور ویڈیوز موجود ہیں دونوں کی، کہ وہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ وہ سب فراڈ تھا، فیصلہ پہلے سے ہوا تھا، ایک ڈرامہ تھا جو کیا گیا تھا، اور کوئی یہ بات نہیں تھی کہ ہم نے دلائل سن کے فیصلہ کرنا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ہم پہلے سے فیصلہ کر چکے ہوئے تھے اور سب کو معلوم تھا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے سوا کسی کو۔ لیکن اس تحدی کے باوجود کہ سب کو معلوم تھا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے اور کہاں سے پریشر ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی اور آپ کے دلائل میں اتنا عظیم الشان قوت تھی ان کے اندر کہ وہ جو پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جن کے ایمان کا یہ بات حصہ تھی کہ احمدی جو ہیں وہ سچے نہیں ہیں، جب انہوں نے ان دلائل کو سنا اور حضرت صاحب کے منہ سے سنا، تو وہ ممبران پارلیمنٹ جو ہیں ان کے دل و دماغ بدل چکے تھے، وہ احمدیہ موقف کی تائید میں کھڑے ہو چکے تھے، اور وہ مولویوں کے اوپر گور گور کر دیکھتے تھے کہ تم یہ کیا بکواس ہمیں سناتے رہے ہو ساری عمر۔ تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب اور حفیظ پیرزادہ صاحب دونوں اس بات کے گواہ ہیں۔ حفیظ پیرزادہ صاحب نے تو کھلم کھلا انہوں نے بھی کہا کہ کمپرومائز کیا تھا، سیاسی کمپرومائز تھا، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، اور وہ اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ بطور وزیر قانون جب ان کو کہا گیا کہ جناب آپ جرح کریں گے مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ کے اوپر، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث پر، تو انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جماعت احمدیہ کے خلفاء عام معمولی انسان نہیں ہیں، وہ جانتے تھے کہ ان مولویوں کے پلے کچھ نہیں ہے، ان کے دوغلے پن کو سارے کو جانتے تھے، وہ ان کے دھوکوں کو جانتے تھے، ان کی کمزوریوں کو جانتے تھے، اور دوسری طرف جماعت احمدیہ کے خلیفہ کے کردار کی مضبوطی کو اور ان کے دلائل کی مضبوطی کو دونوں کو جانتے تھے، تو انہوں نے انکار کیا، خود ان کا بیان ہے۔ پھر
اس کے بعد آتے ہیں کہ دوسرا کریڈٹ لینے والا کون ہے؟ مفتی محمود صاحب. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ میں تھا جو جب یہ صورتحال میں نے اسمبلی میں دیکھی تو میں پھر ساری رات جاگتا تھا، اور ساری رات جاگ کے میں نے کتابیں پڑھیں، اور کتابیں پڑھ کے حوالے نکالے، سوال نکالے. تو سارا کریڈٹ جو ہے یہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ بریلوی جو ہیں ان کی زبان سے سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مفتی محمود کی وہاں اتنی ذلت ہوئی ہے، ہماری بات کو تو چھوڑیں، ہمیں تو پتہ ہی ہے وہاں کیا ہوا، اسی وجہ سے تو چھپایا گیا تھا. لیکن وہ جو گواہ ہیں جو ان کے مخالف ہیں اور وہاں ان کے ساتھ تھے، وہاں ان کے ساتھ تھے لیکن اپنے فرقے کے لحاظ سے وہ مختلف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت ذلت ہوئی. ان کے ایک مولوی کو سن لیں، کوئی ایک بریلوی مولوی جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ مفتی محمود کی وہاں ذلت نہیں ہوئی ہے. اور جو دیوبندی ہیں مولوی، وہ کوئی ایک بھی ان میں سے یہ نہیں کہتا کہ یہ جو بریلوی ہیں ان کی بڑی ذلت ہوئی ہے، یعنی ان کی ذلت نہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرزا ناصر احمد صاحب نے ان کو اسمبلی پر بریلویوں کو مشرک ثابت کر دیا، سب کے فتووں کو پڑھ کے سنا دیا. تو یہ بھی کھسیانے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پلے بھی کچھ نہیں تھا. یعنی دیوبندی بریلویوں کو کہہ رہے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے اس کی ذلت ہوئی، وہ کہتا ہے نہیں اس کی ذلت ہوئی. اب آگے شیعوں کو سنیں، اور یوٹیوب کے اوپر یہ کلپس موجود ہیں، صرف ایک کلپ نہیں ہے، کئی کلپ موجود ہیں. ان کے ذاکر جو ہیں، ان کے مقررین جو ہیں، وہ کھلم کھلا اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے سارے تھے یہ سارے کے سارے شکست کھا گئے، اور سب کی وہ ذلت ہوئی کہ جس کی حد کوئی نہیں. اور تب ایک شیعہ عالم جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے جا کے جنگ کا پاسا پلٹا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بطور احمدی کہ ان کو پچھلے 50 سال یہ جو گولڈن جوبلی ہے یہ منا تو رہے ہیں، لیکن پچھلے 50 سالوں میں ان کا کیا کرایا اس کا محصل یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس ذلت سے علیحدہ کرنے کی کوشش میں انہوں نے گزارے ہیں کہ ہر فریق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باقیوں کی بڑی ذلت ہوئی تھی وہاں پر، لیکن ہمارے والے کی نہیں ہوئی تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ ان ساروں کی بڑی ذلت ہوئی تھی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ذلت نہ ہوئی ہوتی تو انہوں نے تو فوراً یہ مطالبے کرنے تھے کہ چونکہ ہم جیت گئے ہیں، ہماری فتح ہوئی ہے، ہمارے دلائل بڑے مضبوط تھے، اور ان احمدیوں کو، ان کے خلیفہ کو تو بات کرنی نہیں وہاں پر آئی، تو اس لیے لہٰذا اس کو پی ٹی وی پر، اس زمانے میں پی ٹی وی ہی ہوتا تھا، اس کو کھلا دکھایا جائے لائیو. ان کی طرف سے ایک دفعہ بھی مطالبہ نہیں آیا، اور ہماری طرف سے ہر روز اس بات کا مطالبہ ہوتا رہا کہ اس کارروائی کو دکھاؤ تو صحیح، اس کو نکالو تو صحیح. اور اب جو نکالا تو وہ بھی کانٹ چھانٹ کر کے، اس کے اندر ہی خود ثبوت موجود ہیں کہ اس کے اندر کتنی بے ایمانی جو ہے وہ کی گئی ہے. تو یہ 50 سالوں کا محصل ہے. اس بات کا جشن ہے کہ وہ فضل الرحمان والے کہہ رہے ہیں ہماری ذلت نہیں ہوئی تھی، یہ بریلویوں کی ہوئی تھی اور شیعوں کی ہوئی تھی. شیعہ کہہ رہے ہیں بریلویوں کی ہوئی تھی اور دیوبندیوں کی ہوئی تھی. تو یہ سارے اس طور پر اپنے آپ کو صرف باہر نکالنے کی کوشش کا 50 سال جو ہیں وہ منا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ فتح اور شکست یہ کوئی محض الفاظ تو نہیں ہے نا کہ کوئی شخص استعمال کر لے کہ مجھے فتح ہوئی ہے یا فلاں کو شکست ہوئی ہے تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فتح ہو گئی ہے، اس کو شکست ہو گئی. ایسا نہیں ہے. جس طرح زندگی اور موت بظاہر تو دو الفاظ ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص زندہ ہے تو اس شخص میں زندگی کی علامات ہوتی ہیں، زندگی کے نشانات ہوتے ہیں
زندگی کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اشاریے ہوتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص مردہ ہے، مر گیا ہے، تو اس میں زندگی کا عدم جو ہے، موت کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور موت کی علامات، موت کے انڈیکیٹرز، موت کے اشاریے موجود ہوتے ہیں. تو جب یہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فتح ہوئی تھی، اور احمدی، جیسا کہ میں نے شروع میں پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ احمدی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے یوم الفرقان ظاہر ہوا تھا اور وہ ہماری فتح تھی. تو 50 سالوں کے انڈیکیٹرز کیا تھے، کیا ہیں، اشاریے کیا ہیں، فتح کے نشان کس کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں اور شکست کے نشان کس کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں؟ تو پہلا نشان جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے وہ یہ تھا کہ تم نے کارروائی کو چھپایا ہے، اور آج تک چھپایا ہے. جتنی ظاہر کی ہے وہ کانٹ چھانٹ کے ساتھ ظاہر کی ہے، بے ایمانی کر کے ظاہر کی ہے، اور وہ بھی ہمارے حق میں ہے، اس میں بھی تمہارے پلے کچھ نہیں ہے. لیکن میں اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو فیصلہ کرنے والے نے، جس نے سب سے پہلے کریڈٹ لیا تھا، جو اس ملک کا وزیر اعظم تھا اس وقت، اور آج تک جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ شاطر، سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ اثر رسوخ والا تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیا ہے، اور مرزا ناصر احمد ساری دنیا میں اس کشکول کو لے کر گھومے گا اور خالی ہاتھ واپس آئے گا. یہ وہ شکست کا اشاریہ تھا جو تم دیکھنا چاہ رہے تھے. اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، عرش کا خدا، مسیح موعود علیہ السلام کا خدا، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کو الہاماً یہ خبر دے رہا تھا کہ وسع مکانک انا کفیناک المستہزئین، کہ ان کو چھوڑو، ان کے لیے میں کافی ہوں. تم مکانات کو وسعت دو، آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کرو، ان کو لانا میرا کام ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ساتھ، آج جب 50 سال گزر گئے ہیں تو بتائیے کہ یہ فتح اور شکست کا اشاریہ یہ کس کے حق میں پورا ہوا ہے؟ وہ ملک جس کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا کہ اس کو کشکول پکڑا دوں گا، آج اس ملک کا ہر وزیر اعظم اور ہر وزیر اور ہر کرتا دھرتا ساری دنیا میں کشکول لے کے پھر رہا ہے. یہ خدا کا فیصلہ نہیں تو اور کس کا ہے؟ اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اس دفعہ جب ہم جلسہ سالانہ یو کے پر مارکی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہر دفعہ ہی بہت بڑی مارکیز لگتی ہیں، لیکن میرے ذہن میں اس وقت وہاں بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ اس وقت دنیا کے پردے پر جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ غیر مسلم ہیں، اور خصوصاً مسلمان تنظیموں کی اور مسلمان فرقوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، یہ ہے کہ ان کو توفیق نہیں خدا کی طرف سے کہ یہ اتنی بڑی خالی مارکی ہی لگا کے دکھا دیں. یہاں مغربی ملکوں میں ہر ملک میں سب سے بڑی جو مذہبی گیدرنگ ہے وہ جماعت احمدیہ کی ہے، اور میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی مارکی صرف لگانا ہی ان کے لیے امپاسبل ہے، چیلنج کے طور پر لگا کے دکھائیں کہیں. پھر اس کے بعد اس مارکی کو انسانوں سے بھرنا، اور ان انسانوں سے بھرنا جو امن پسند ہوں اور جو وہاں سے اپنی روحانیت اور اپنے اخلاق کو امپروو کر کے باہر نکل رہے ہوں.
تو یہ ساری باتیں بعد کی ہیں، لیکن میرا سٹینڈ صرف اتنا ہے کہ وہ جو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا وسع مکانک، تو وہ مکان اتنا وسیع ہے کہ تمہارے پاس اتنا وسیع مکان نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ تمہاری مجال ہے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔